اللہ نے فرمایا ان پریشانی مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ یہ ہم پریشان ہیں، گرفتار ہیں پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ومن اعرض عن ذکری، فرمایا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میرے قرآن سے منہ موڑے گا، قرآن کے لیے تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوگا، صبح سے لے کر شام ہو گئی اور قرآن کو ہاتھ لگانے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے، دنیا کے مال متا کے لیے سفر بھی کرتا ہے، ہجرت بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، اپنے اوقات دیتا ہے کہ مال مل جائے، اللہ حالانکہ وہ رزق ہے جس رزق کا وعدہ اللہ نے تم سے کر دیا ہے کہ جہاں کبھی ہوگا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجل، کہ تمہارا رزق تمہیں ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے تمہاری موت تمہیں ڈھونڈتی ہے، موت بڑے بڑے محلوں میں قید ہو جائے، بڑے بڑے برجوں کے اندر قید ہو جائے، قلعوں کے اندر محصور ہو جائے اور یہ سمجھے کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، فرمایا موت وہاں پہ بھی تمہیں آنے والی ہے، قل ان الموت الذین تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جتنا بھی فرار کرو، جتنا بھی بھاگو موت سے، یہ موت تمہیں ہر آن، ہر لحظہ، ہر جگہ پہ تمہیں پہنچ جائے گی، اور اجل پورا ہو جائے گا۔ جس طرح موت ہر جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، انسان کا رزق بھی انسان کو جہاں پہ لکھا جاتا ہے وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اب جو چیز رب نے وعدہ کیا، رب نے جس چیز کا وعدہ کیا کہ رزق کا رازق میں، آج انسان پریشان ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا، روزی کہاں سے ملے گی، اس لیے فرمایا یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں رب کریم سے بیگانہ کر دیا؟ کریم عزت والا، احترام والا رب ہے، پروردگار ہے، اس سے کس نے تمہیں بیگانہ کر دیا؟ کس نے تمہیں یہ پٹی پڑھا دیا کہ رب تمہاری سنتا نہیں ہے؟ وہ تو رب ہے۔ پریشان ہے انسان کہ روزی کہاں سے ملے گی، ہر وقت پریشان، محنت مزدوری کی، یہ بھی تیری عبادت ہے، عبادت تو ہے، طلب کسب الحلال فریضہ، عبادت فریضہ، کسب حلال کی فریضہ ہے، لیکن تمام فرائض کے بعد یہ نہیں کہ نماز کا ٹائم ہے آپ مسجد میں آنا چاہیے، آپ بازار میں بیٹھے، یہ دکان بھی تو فرض ہے، بچوں کے لیے روزی کمانا بھی تو فرض ہے، تمام فرائض کے بعد ہے یہ فرض ہے، اور لیکن اس کی فکر نہیں ہوتی، آپ نے اسباب کو استعمال کیا اور ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے کوئی اسباب اللہ ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی، زیادہ فکر آپ کو دین کی ہونی چاہیے کہ آپ کے زندگیوں کے اندر دین کتنا ہے۔ ایسے بھی بدبخت ہے کہ جسے نماز بھی صحیح نہیں، نماز جنازہ میں لوگ کھڑے رہتے ہیں، نماز جنازہ ہی صحیح نہیں، نہ وضو کا طریقہ صحیح ہے، نہ غسل کا طریقہ صحیح ہے، بعض لوگوں کو قرآن پڑھنے کی سمجھ صحیح نہیں، اور شرم محسوس کرتے ہیں کہ کی کریں گے، اگر اس عمر میں قاری صاحب کے پاس بیٹھے لوگ کیا
کی وجہ سے ہم غلط ہی نماز پڑھتے جاتے ہیں. نہ دعائے قنوت صحیح ہے، نہ نماز صحیح ہے، نہ وضو کے مسائل آتے ہیں، نہ نماز کے مسائل صحیح ہیں، نہ دین کا شوق ہے، دنیا داری میں پڑا ہے. دین داری کا شوقین کیا ہوا؟ یہی کرتے 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 آنکھ بند ہو گئی اگلے جہان. نہ خود دین سیکھا، نہ اپنی اولاد کو دین سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر جو رونے والے ہوتی ہیں بیان کرتی ہیں، ویسے رونا تو ہوتا بھی ہے. کسی کا والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، رشتے دار فوت ہو گیا، اولاد فوت ہو گئی، اور آنکھوں سے آنسو کا آنا یہ فطرتی ہے. خیر یہ طبی طور پر ہے کہ انسان کو کبھی انسان کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے، اولاد فوت ہوئی، چچا فوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. لیکن اگر دین کرتا ہے اس میں اور گلے شکوے کرتا ہے اللہ میت کو گناہ عذاب ہوگا. مفسرین نے بتایا یہ عمل تو زندہ کر رہی ہے، اس کا گناہ اس کا عذاب نہیں ہوگا، میت کو جائے گا. فرمایا اس سے مراد اولاد ہے، اس سے مراد عام میت نہیں ہے، عام جو ہے لوگ نہیں ہے. میت کے اپنے اولاد مراد ہے. اس سے تو عذاب کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اپنے بچوں کی وہ تربیت ہی کر کے نہیں دیتے. حلال حرام نہیں سکھا کر گیا، جائز ناجائز نہیں سکھا کر گیا. اسے پتہ ہی نہیں کہ میت پہ اس طرح نہیں رونا ہوتا ہے، پہلے گلے اور شکوے جزا اور بدا نہیں کرنی ہوتی. بعض لوگ غیبات بھاگتے اپنے بال لوٹتے ہیں، اللہ پہ گلے کرتے ہیں کہ یہ عذاب یہ پریشانی میرے اوپر نہیں. اس کے والدین کو گناہ ہوتا ہے کہ تم نے اپنے اولاد کی تربیت سے نہیں. تو اپنی اولاد کو دین سکھاؤ، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا ذریعہ بنے. اس لیے فرمایا لا تقتلوا اولادکم، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. مفسرین نے فرمایا کہ قتل سے مراد یہ ہے کہ روحانی قتل ایک ہوتا ہے، ایک جسمانی قتل ہوتا ہے. جس کا فرمان لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم. فرمایا اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، انہیں بھی اللہ رزق عطا کرتا ہے، تمہیں بھی اللہ رزق عطا کرتا ہے. کیا وہ جسمانی قتل بھی نہ کرو گا کہ حالات ٹھیک نہیں ہے جناب، خود بھی قتل ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں، پہلے اولاد کو قتل کیا خود. تو رزق کا رازق اللہ ہے. ہمارے اولاد میں جو بچہ سب سے نالائق ہو تو ہم کہتے ہیں کہ چلو دنیا تک نہیں ہے، اس کو جو قرآن پڑھا. لائق بچے کو ہم قرآن نہیں پڑھاتے، کہتے ہیں وہ جی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. جب وہ انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، دنیا کے معاملے میں پہنچ جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے دل میں والدین کی بہت قدر نہیں. جو ڈائمنڈ بچہ تھا، جو بالکل نالائق تھا، اس کو دین پڑھوایا تو سب سے زیادہ عزت کرنے والا وہ بتا. اور پھر جب مولوی بن جاتا ہے، پڑھ لکھ کیا، مولوی بن گیا، قاری بن گیا، پھر کہتے ہیں جی مولوی کھانے کو چلے گئے. پہلے فکر تھی اس کو معاش کیسے ملے گا، اب فکر ہے کہ مولوی کو اللہ کہتا وہ کہتا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام طور پر تشریف لائے، اللہ نے نبوت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اور اللہ نے فرمایا فَذَهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ
سرکش ہو گیا، نافرمان ہو گیا ہے. دل سے خیال ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ میرے اہل و عیال بھی ہیں، میرے گھر والے بھی ہیں، ان کی روزی کا کیا بنے گا؟ اللہ کریم دلوں کے بیج جانتے ہیں. فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ، یہ جو تمہارے سامنے پتھر پڑا ہے اس پہ اپنا آسان ماریے. آسان مارا، وہ ٹوٹ گیا، پھٹ گیا، اس میں سے دوسرا پتھر نکل آیا. فرمایا اس پر بھی اپنا آسان ماریے. آسان مارا، اپنا سوٹی ماری، وہ بھی پھٹا اور اس میں سے ایک اور پتھر نکلا. فرمایا اس پر بھی آسان مارا، وہ پتھر پھٹا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا. 3 پتھروں کے اندر وہ کیڑا. اللہ اکبر. جب وہ نکلا اس کے منہ میں تازہ پتا رکھا ہوا تھا اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی آواز سنائی. وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعلم مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. اللہ کی قسم ہے، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. سبحان من یرانی ویسمع کلامی. اور رب مجھے جانتا ہے، میرے کلام کو بھی سنتا ہے، میری جگہ کو بھی جانتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے، مجھے کبھی بھولتا نہیں ہے. ایک پیڑے کا یہ ایمان ہے. اور حضرت انسان کیا ہو گیا ہے کہ صبح اور شام تمہاری فکر ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا. اللہ نے بنایا 3 حوضوں میں میرے موسیٰ کلیم اللہ، جب اسے کیڑے کو دینے کے لیے قادر ہوں تو تمہیں بھی، تم میرا پیغمبر ہے، تمہیں بھی نہیں دے سکتا ہوں. دانے غیب سے عطا کروں گا. اس لیے بنایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، خوف خدا ہو تو اللہ فرماتے ہیں میں رزق وہاں سے دوں دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے. یہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. آپ پریشان ہیں کہ رزق کہاں سے ملے. اس لیے اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ. تمہارا مال اللہ کے گھر میں لگے، دین کے کاموں میں لگے. حلال مال اللہ کے گھر میں لگا. ہمارے مسجد کا کام آپ کے سامنے جاری ہے، اس لیے دل کھول کر اللہ کے اس گھر میں آپ تعاون فرمائیں. آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. یہ اولاد بھی اور یہ خرچ کرنا بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو فرمایا یہ قرآن عظمت والا ہے، لیکن منہ موڑنے کی وجہ سے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. فرمایا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا کی معیشت اس پہ تنگ کر دیں گے. دنیا کی زندگی اس پر تنگ ہو جائے گی. مال ہوگا تب پریشان ہوگا، مال نہیں ہوگا تب پریشان ہوگا. روزی میں برکات نہیں رہے گی، زندگی میں سکون نہیں رہے گا، اولاد نافرمان ہو جائے گی. یہ قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے. اس لیے بڑا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن کتنی عظمت والی کتاب ہے. اللہ نے بنایا اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایسے ہوا بھی صرف مثال ہی ذکر نہیں کیا جاتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہ میرے پیغمبر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اللہ نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری یہ تمنا ہے. اللہ نے فرمایا پہاڑ کی طرف دیکھنا، کوئی دور کا پہاڑ. فرمایا جب پہاڑ کی طرف دیکھا اللہ نے اپنی نور کی تجلی ڈالی
والی کتاب اللہ نے ملتا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں آئے، کسی نے کہا ابو ہریرہ کیوں آئے؟ کہا کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مسجد نبی کے اندر میراث تقسیم ہو رہی ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سارے بات دیکھا کوئی واپس آئے، کہا ابو ہریرہ آپ تو بڑا سمجھیدہ ہے، یہ مذاق کیسا کیا آپ نے؟ کہا اللہ کی قسم ہے میں نے مذاق نہیں کیا۔ کہا تو کہتے ہیں میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ فرمایا آپ گئے تھے تو کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا وہاں پہ قرآن پڑھا جا، قرآن سیکھا جا، حلال حرام کے مسائل سیکھے جا۔ فرمایا یہی تو میراث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ انبیاء علیہ السلام نہ مال چھوڑتے ہیں نہ جائیداد چھوڑتے ہیں، وہ اللہ کا قرآن اور دین چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے قرآن چھوڑا ہے، اس لیے اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤ، یہ قرآن اپنے گھروں کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید پڑھاؤ، آپ کے گھروں سے قرآن کی آواز آئے، آپ کی زندگی کی ابتدا قرآن سے ہونی چاہیے، دن بھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرو، سمجھو بھی اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کو بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے دو بچے ہیں وقاص اور عباس، یہ قرآن مجید جنہوں نے ختم کیا ہے، یہ ان کے والدین بھی یہاں موجود ہیں، تو ہم اس کی تھوڑا سا دستار بندی کرتے ہیں آج ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ آپ حضرات ان کو ہمارے بات دینا بات کے اندر ان کے سر پر ہم جو ہے یہ رومال باندھتے ہیں۔